السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ویوز. میں ہوں محمد مالک. خبریں تو وہی ہیں لیکن آج بڑی انٹرسٹنگ خبر وہ ہے جو خبر بنی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل ڈیڈ لائن تھی جو سپریم کورٹ کی تھی، اب فنڈز ٹرانسفر کی اور سارا کچھ، اور کل خبریں بڑی چلی کہ جی الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے، ان کا کہ ہمیں پیسے نہیں ملے. گورنمنٹ نے صاف ٹکا جواب دے دیا، ٹکا کے جواب سپریم کورٹ کو، ان کا بھیا کوئی پیسے ویسے نہیں ہیں، اور پارلیمان نے ریجیکٹ کر دیا. اب جو عدالت نے کرنا ہے کر لے. یہ تو کل نٹ شیل کے اندر بات تھی. پھر ایک خبر چلی اور ابھی تک انٹرسٹنگلی نہ اس کا ڈینائل آیا، نہ افرمیشن آئی، کسی قسم کی چیز نہیں آئی، اور وہ تھی کہ جی ٹاپ ملٹری لیڈرز جا کے چیف جسٹس صاحب کو اور اس بینچ کے باقی 2 ججز کو ملے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ اس میں ڈیفنس سیکرٹری گئے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی گئے، ڈی جی ایم آئی کی بھی بات ہو رہی ہے، ڈی جی ایم او ملٹری آپریشنز. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ڈی جی ایم او تو شاید نہیں گئے، ڈی جی ایم او تو شاید گئے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ، لیکن ڈی جی ایم آئی کنفرم نہیں ہو رہا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیوں ابھی تک، اگر یہ ایک میٹنگ تھی بٹوین سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اینڈ ٹاپ جنرلز، تو یہ اتنی ہش ہش میٹنگ کیوں ہے؟ یہ آفیشیل کیوں نہیں ڈکلیئر کر دی گئی؟ بتا دیتے تاکہ کوئی قیاس سرائیاں نہ ہو. ویسے تو وہ جو ججز کی پارک میں پرپورٹڈ لڑائی ہوئی اس پہ پریس ریلیز آ گئی، ججز کی میٹنگز ہوئی چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، اس کی بھی پریس ریلیزز آ گئیں. کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے پریس ریلیز آ جاتی ہے. اس معاملے پہ نہ آئی ایس پی آر بولا ابھی تک، نہ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی کلیئرفیکیشن آئی ہے. سو فردر اس پہ اسپیکولیشن ہو گئی. اور اس کانٹیکسٹ کے اندر آج سارے دیکھ رہے تھے کہ آج کورٹ کیا کرے گی، جب کورٹ کو سیکنڈ آرڈر کے اوپر رپورٹ بھی یہی آئی ہے کہ پیسے نہیں دیے. آپ کو یاد ہے جب 12 اپریل کو کورٹ نے آرڈرز دیے تھے اور یہ ڈیڈ لائن سیٹ کی تھی اب کی، تو اس دن بہت غصے میں تھے چیف جسٹس صاحب بھی، اور سرزنش بھی انہوں نے کی، اور پھر سب کو نوٹسز ہو گئے. اور ایک جگہ تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ failure of federal government to comply with the order of court as aforesaid is prima facie disobedience. The consequences that can flow from such prima facie defiance of the court are well settled and known. کہ اس کے جو نتائج جو خمیازہ بھگتنا پڑے گا وہ سب کو consequences پتہ ہیں. تو آج ہم سارے بڑے بے چینی سے دیکھ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا. آج اسٹرینجلی ابھی تک خاموشی ہے. اینڈ اب اس پہ سوال لوگ بات کرنا شروع ہو گئے جی کیا کل کی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یا یہ جو کیا کہتے ہیں وہ فلموں میں جوالا مکھی ہے جو پھٹ جائے گی ایک دن کے بعد. سو ویل سی اس پہ کیا ہوگا. کافی لیگل سوال بھی ہیں. اور کل شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں لا منسٹر نے ایک اور نیا پینڈوراز باکس میں کہوں گا کھول دیا، جب انہوں نے بتایا کہ جی جب ججز کے ایلیویشن پہ بحث تھی، ایک جھگڑا تھا چیف جسٹس صاحب کو اور گورنمنٹ کا، تو اس میں پھر بروکریج جو کی وہ اس وقت کے چیف آف دی آرمی صاحب جنرل باجوہ نے کی، اور انہوں نے گارنٹی کی کہ چلیں آپ بھی ان کی بات مان جائیں تو کچھ صلح صفائی ہو جائے، ماحول بہتر ہو جائے گا. تو اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر مقننہ کا، چیف جسٹس کا، اور جو جھگڑا چل رہا ہے گورنمنٹ کا سب کا، کہ ایک بار پھر فوج پھر ایک باری بروکریج کرے گی. اور اگر کل کی جو ملاقات تھی یہ کیا تھا؟ واز اٹ سمپلی ریپیٹ آف جنرل باجوہ ایپیسوڈ ود نیو پیپل دیئر؟ کافی یہ سینسٹیو سی باتیں ہیں، ان سب کا احاطہ کریں گے آج. مجھے جوائن کیا اسٹوڈیو میں شہزاد اقبال نے، سینئر جرنلسٹ، میری دوست مہر بخاری بھی ہیں، آج کل ہم میں ہیں. جلدی آپ ان کو عید کے بعد دیکھیں گے ARY پہ. اینڈ شی از گاٹ بگ بوٹس ٹو فل. یہ ارشد شریف والے سلاٹ میں جا رہی ہیں. سو اٹس اے ٹف ایکٹ ٹو فالو. وی وش یو آل دا بیسٹ آف لک. الحمدللہ ایزی کام نہیں ہوگا. ہمیں مظہر عباس نے جوائن کیا ہے، کراچی ہمارے ساتھ ہیں. اور سینئر جو لائر ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. میں راجہ صاحب سے بات شروع کروں گا. اینڈ آل 3 آف یو آر ویلکم. اگر آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو سلمان سے کر لیجئے، بیکاز اصل سوال تو آپ سے کرنا تھا ویسے کہ میٹنگ میں ہوا کیا کل. وہ بعد میں آئیں گے. ہم نے اس لیے لیگل بریلینٹ مائنڈ لیا ہے اینڈ ہی گیوز اے ویری بلنٹ آنیسٹ اوپینین. سلمان یہ بتائیں آج جو خاموشی ہے سپریم کورٹ کی، بڑی اومنس سائلنس ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کوئی اس بارے میں چاہے میں گوئی تو نہیں کروں گا. ہونا تو یہی چاہیے کہ سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل کرائے، اور عمل کرانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ جو قومی اسمبلی نے رد کیا ہے 21 ارب روپے کی جو مانگ تھی اس کو غیر قانونی قرار دے. میری نظر میں قومی اسمبلی کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں کہ وہ ایک صوبے میں
الیکشن کو روکتے جو آئین کا تقاضا ہے، یہ میری نظر میں ہمارے وفاق کے بھی خلاف ہے. جو وفاقی ڈھانچہ ہے ہمارا کہ نیشنل اسمبلی کہے کہ ہم صوبائی الیکشن نہیں ہونے دیں گے اور 2 صوبوں کے عوام کو یا 1 صوبے کے عوام کو اس وقت جو ہے اپنے حق رائے دہی سے محروم کر دیں گے، کیونکہ ہمارا یہ کوئی سیاسی ایک ہمارا یہ کہہ لیجئے ایک اسٹریٹجی ہے. تو یہ تو بالکل ہی میری نظر میں غلط بات ہے. یہ ایک فرض ہے جو نبھانا ضروری ہے، یہ آئینی فرض ہے، یہ پیسے دینا ضروری ہے. الیکشن کمیشن نے ایک تعین کر دیا تھا، اس پیسے کا دینا جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک قومی ذمہ داری ہے تاکہ ہمارا وفاقی ڈھانچہ بھی چلے اور ہمارے آئین پر عمل ہو. تو اس کو کالعدم قرار دینا، غیر قانونی قرار دینا میں سمجھتا ہوں ایک چیز بتائیے، دائرہ اختیار میں ہے. ایک چیز بتائیے، دو سوال بڑے کھڑے ہو گئے. ایک گورنمنٹ کی ایبسلیوٹ ان ایکسیپٹیبل ڈیفائنس ہے، جو گورنمنٹ آف دا ڈے کہتی ہے آپ ہمیں نکال دیں، اندر کر دیں، جو مرضی کر دیں، ہم نے نہیں ماننا. چلے وہ تو ان کی ڈیفائنس، وہ قیمت اگر بھرنے پہ تیار ہیں تو سمجھ آتی ہے. لیکن 2 سوال اٹھتے ہیں. ایک یہ کہ اگر گورنمنٹ پارلیمان کا سہارا لے کے سپریم کورٹ ڈیفائی کرے تو پھر کس کی گردن پکڑے گی سپریم کورٹ؟ کیا وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر کی پکڑے گی یا ان لوگوں کو بھی رگڑ سکتی ہے جنہوں نے وہ ریزولوشن ٹیبل کیا ہے؟ اور دوسری طرف ایک یہ بھی سوال اٹھ گیا ہے کہ جو سسپینڈ کیا انہوں نے بل، رولز اینڈ پروسیجر بل، ایکٹ بننے سے پہلے، تو کیا وہ سپریم کورٹ بھی اپنی حدیں کراس نہیں کر گئی کہ وہ اس سے مقننہ کا رائٹ ٹو لیجسلیٹ لے لیا، بن جاتا ایکٹ کر دیتے؟ اور اگر یہ اگزامپل دے رہے ہیں حزبہ بل کی، تو حزبہ بل تو وہ سپریم کورٹ تھی جس نے ماشاءاللہ مشرف کو بھی 3 سال دے دیے تھے اور سب کچھ کیا تھا، وہ تو اس زمانے کی سپریم کورٹ تھی. کوئک 2 کویسچنز. کیا سپریم کورٹ نے بھی اپنی لائن کراس کی جب اس نے بل سسپینڈ کیا ایکٹ بننے سے پہلے؟ اور اگر گورنمنٹ کے پاس کلپیبل کون ہوگا، کس کی گردن پکڑی جائے گی؟ جی یہ 2 علیحدہ سوال ہیں. پہلے سوال کو دیکھ لیتے ہیں. جب یا اگر سپریم کورٹ یہ قرار دے دیتی ہے کہ قومی اسمبلی کا پیسے دینے سے جو انکار ہے یہ غیر قانونی ہے، تو پھر وہ معاملہ تو رستے سے ہٹ گیا. اس کے بعد معاملہ واپس چلا جاتا ہے اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے پاس کہ وہ پیسے کیوں نہیں دے رہے. تو قومی اسمبلی کی ڈھال جو ہے اس کو تو سپریم کورٹ ہٹا سکتا ہے یہ کہہ کے کہ قومی اسمبلی کے پاس ایسا کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ ایک آئینی عمل میں رخنا ڈالے، اور جو الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اس کے متعین کردہ وہ پوری قومی اسمبلی کو ختم کر سکتی ہے، اس کو نہ جاری کرے. نہیں اسمبلی کو نہیں، اس قرارداد کو ختم کر سکتی ہے، اس ریفیوزل کو جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے. جیسے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو روز سپریم کورٹ کہتی ہے کہ غیر قانونی ہے، لہٰذا اس قرارداد کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے. جب وہ غیر قانونی قرار دے دے گی تو اس قرارداد کی جو ڈھال ہے وہ نہیں رہے گی. اس کے بعد معاملہ واپس آ جائے گا اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے پاس. وہ اگر اس کے بعد پیسے ریلیز نہیں کرتے، کوئی ان کے پاس پھر جواز نہیں رہے گا. وہ پھر نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ قومی اسمبلی نے ہمیں منع کیا ہے اس لیے ہم نہیں دے رہے پیسے. قومی اسمبلی کو رستے سے ہٹا دیا جائے گا ایک دفعہ جب یہ کہا جائے گا کہ ان کی قرارداد آئین کے راستے میں رخنا ڈالنے کے مترادف ہے، لہٰذا غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. تو پھر اسٹیٹ بینک اور وزارت خزانہ کے اوپر تمام بوجھ آئے گا کہ وہ سپریم کورٹ کے حکم کی اطاعت کریں. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد تو ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، وہ کنٹیمپٹ کا ہے کہ ان کو کنٹیمپٹ میں جو ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو وہ یہ معاملہ اس طرف چلا جائے گا، لیکن امید کرنی چاہیے کہ اس وقت پیسے جو ہیں وہ دے دیے جائیں گے. ایک تو معاملہ یہ ہے، اگر ایک کے بعد دوسرا گورنر اسٹیٹ بینک، ایک کے بعد دوسرا وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ سب انکار کرتے ہیں اور سب توہین عدالت کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کی ریاست تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت آپ کی جو معاشی صورتحال ہے، جو IMF سے معاملات چل رہے ہیں، اس میں صرف ایک سیاسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے کہ سپریم کورٹ کی نافرمانی کریں، ایک آئینی عمل کو روکیں، اور اس کے بدلے میں گورنر اسٹیٹ بینک بھی جائے، وزیر خزانہ بھی جائے، سیکرٹری خزانہ بھی جائے. تو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہمیں. ایک تو یہ جواب ہے آپ کے سوال کا. دوسرا جو معاملہ ہے، جو بل کو سسپینڈ کیا گیا، وہاں معاملہ دیکھیں میری نظر میں تو پیچیدہ ہے. اب حسبہ بل کا یہ کہہ دینا کہ وہ کوئی اور سپریم کورٹ تھی، ایسے تو نہیں ہمارا قانونی نظام چلتا. جب ایک
نظیر پیدا ہو جاتی ہے. اور اس وقت دیکھیں ہم سب نے خوشی منائی تھی کیونکہ اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ یہ بڑا خطرناک بل ہے, یہ ملا حضرات کو بہت طاقت دے دے گا, وہ سڑکوں پہ چھڑیاں لے کر پھریں گے. تو بڑا اچھا کیا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ایکٹ بننے سے پہلے ہی روک دیا اور کالعدم قرار دے دیا اور کہا کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. تو اس وقت تو ہم نے بڑی خوشیاں منائی تھیں, مجھے یاد پڑتا ہے, اور تعریفیں کی تھیں. لہٰذا آپ نے ایک نظیر پیدا کر دی کہ سپریم کورٹ اگر وہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں کر سکتے ہیں تو جو آرٹیکل 184(3) کی جورسڈکشن ہے وہ اس سے کم کیوں ہے. لہٰذا انہوں نے 184(3) میں وہ کر دیا جو اس وقت ایڈوائزری جورسڈکشن میں کیا تھا. تو ایک نظیر تھی, اس نظیر پہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہی کیا جو انہوں نے حسبہ بل کے ساتھ کیا تھا. تو اب آئندہ آ کے اگر کوئی بڑا بینچ یہ کہے گا کہ نہیں کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا, نہ ایڈوائزری جورسڈکشن میں نہ 184(3) میں سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بل کو دیکھے قانون بننے سے پہلے اور اس کو روک دے قانون بننے سے, تو یہ اب ایک بڑے بینچ کو کسی وقت کرنا ہوگا. اس وقت تو ہمارا قانون حسبہ بل کی نظیر کی بنیاد پر یہی ہے کہ عدالت عظمیٰ یہ کر سکتی ہے اور انہوں نے کر دیا ہے. اچھا, شہزاد wants to ask you something. جی سلمان صاحب, سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. بالکل یہ ٹھیک بات کی آپ نے کہ آئین پر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن انکریزنگلی اب یہ ایک آواز حکومتی بینچز کی طرف سے آ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ کیا صرف پنجاب کی حد تک ہونا چاہیے اور خیبر پختونخوا کی حد تک کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو بڑی عام سی بات ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد میں آنا ہے, اپنی حکومت بنانی ہے, تو اس کا راستہ پنجاب سے ہوتا ہوا آئے گا. کے پی کے اس طرح میٹر نہیں کرتا کیونکہ سیٹس وہاں پہ کم ہے. تو کے پی کے حوالے سے ارجنسی کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ نہ کورٹ کی طرف سے کوئی اتنی ایجنسی, انہوں نے کہہ دیا کہ کیونکہ ان کے ریپرزینٹیٹو وہاں پہ نہیں تھے, کاؤنسل نہیں تھے, لہٰذا اس معاملے کو ہم واپس بھیج دیتے, اور واپس شاید صوبے میں بھیج دیا بھی یہ معاملہ. جی, اس کا جو بظاہر جواز نظر آتا ہے, اس دن 4 اپریل کو تو یہی ہوا تھا کہ گورنر کے پی کے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ میں نکل رہا ہوں اس مقدمے سے, لہٰذا گورنر صاحب کی جو ہے عدالت کے سامنے ریپرزنٹیشن نہیں ہو سکتی, ان کی طرف سے کوئی وکیل نہیں ہے, اس لیے اس کا فیصلہ نہ کیا جائے کے پی کی حد تک, اور انہوں نے اس دن نہیں کیا. اور یہ اشارہ کر دیا اس دن کہ یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں آپ لے جائیں. فرق جو نظر آتا ہے کے پی اور پنجاب میں وہ یہ ہے کہ پنجاب کی حد تک صدر مملکت نے الیکشن کمیشن کی جو تجویز کردہ تاریخ تھی 30 اپریل, اس کو منظور کیا تھا. یہ ایک غلطی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ وہ تاریخ صدر مملکت نے دی تھی, وہ الیکشن کمیشن کی تجویز کردہ تاریخ تھی, اس کو قبول کیا تھا. اس 30 اپریل کی تاریخ کو بعد میں صدر مملکت سے مشاورت کیے بغیر 8 اکتوبر میں تبدیل کر دیا گیا تھا. تو وہاں تو ایک بڑا واضح معاملہ تھا کہ صدر کی منظور شدہ ایک تاریخ کو الیکشن کمیشن نے. مظہر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک میرا کوئک کویسچن. آپ کو یاد ہے بڑی فیمس سٹیٹمنٹ آئی تھی چیف جسٹس صاحب کی, جب انہوں نے کہا تھا آئین نے دستک دی ہے ہمارے دروازے پہ. اگر آئین نے دستک دی ہے تو پھر ان کا ایشو خالی کنسرن تو پھر آئین کی وائلیشن پہ ہونا چاہیے نا. تو آئین کی وائلیشن تو خالی پنجاب میں نہیں ہو رہی, آئین کی وائلیشن کے پی میں بھی ہو رہی ہے. تو یہ سیکنڈری ایشو بن جاتا ہے کہ وہاں کے گورنر نے کس نے وکیل ہٹایا, کس نے بٹھایا, کس نے نہیں کیا. سین بڑا کلیئر ہے کہ اگر پنجاب میں وائلیشن ہو رہی ہے تو کے پی میں بھی ہو رہی ہے, تو پھر سپریم کورٹ پرو ایکٹیولی اس کو بھی کیوں نہیں لے رہی؟ نہیں لے رہی ہے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ دوبارہ پٹیشن فائل کر دیجئے اس کی. اب اس کے بعد دوبارہ جو پٹیشن فائل ہوئی اگلے ہی دن یا 2 دن بعد, وہ پشاور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی کیونکہ ایک بڑا تنازع کھڑا ہو گیا تھا سو موٹو یا 184(3) کے حوالے سے. اب پشاور ہائی کورٹ میں جو معاملات ہیں وہ کیوں اس تیزی سے نہیں چل رہے جیسے چلنا چاہیے, یہ اب میرے علم میں نہیں ہے. لہٰذا اس میں تفریق کوئی نہیں ہے پنجاب اور کے پی میں. جہاں تک آئین کا تعلق ہے وہی معاملہ ہے بالکل کے پی کا جو پنجاب کا ہے, اور یہ اب معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ہے. مجھے تو یہ امید ہے کہ آج کل میں پشاور ہائی کورٹ فیصلہ کر دے گی اور اس کے بعد معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آ جائے گا. تو انہوں نے کہا صرف یہی کہ چونکہ اب یہ ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کے پی کا, کیونکہ وکیل صاحب نے معذرت کر لی ہے, لہٰذا ہم اس وقت فیصلہ نہیں کرتے کے پی کا, صرف پنجاب کا کرتے ہیں. جب آپ کے وکیل ہوں گے آپ نئی پٹیشن کریں, اس میں گورنر صاحب نئے وکیل لائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. تو توقع یہی تھی کہ 1-2 دن میں کے پی کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. اب پشاور ہائی کورٹ میں کیوں تاخیر ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ کون اس کے بعد میں پھر آپ لوگوں سے بھی سوال کر لوں, کیونکہ ہمیں تو لگتا ہے ہم تو لگ رہا ہے سلمان پہ گینگ اپ کر گئے. مظہر آپ سوال کر لیں, پھر میں آپ لوگوں کو بھی ضرور کریں, لاؤں نا سپاٹ لائٹ میں. پوچھیں مظہر. سلمان, دو مختصر سے سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی ریڈنگ میں
چیف جسٹس نے فل کورٹ بینچ بنانے میں کیوں مطلب اجتناب کیا، اور اب بھی کیا یہ بنا کے اس سارے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ اگر ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ایمرج ہو رہی ہے جس طرح لگ رہا ہے، کیا سپریم کورٹ آرٹیکل 245 انووک کر سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک فل کورٹ کا تعلق ہے تو میں تو بہت عرصے سے اس بات کا تقاضا کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں کہ فل کورٹ ہی اس معاملے کو دیکھیں، ان تمام معاملات کو دیکھیں. تو اس کی تو میں بالکل آپ کی جو سوچ ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں کہ ان تمام معاملات کو فل کورٹ کے سامنے ہی جانا چاہیے. لیکن جو میری اطلاع ہے کچھ لوگوں سے گفتگو ہوئی پچھلے چند دنوں میں، وہ یہ ہے کہ فل کورٹ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے، اور وہ کچھ جج صاحبان کا یہ کہنا کہ 2 مخصوص جج صاحبان جو ہیں وہ فل کورٹ میں نہ بیٹھیں، یعنی کہ 15 کی بجائے 13 بیٹھیں تو پھر ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. تو مجھے یہ اطلاع ہے کہ اس وجہ سے فل کورٹ نہیں بیٹھ رہی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے 2 جج صاحبان کو کیسے خارج کر دوں فل کورٹ میں سے، کیا ان پہ الزام لگاؤں، کیا وجہ بتاؤں کہ کیوں وہ اب نااہل ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے فل بینچ کا حصہ بننے سے. تو یہ ایک مکالمہ غالباً ہے جس کی وجہ سے فل کورٹ تشکیل نہیں پا رہی. اچھا، ذرا آپ پہ آ جاؤں. ویسے جو ابھی تک ذرائع سے الیکشن کمیشن کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں 2-3 245 کے بارے میں، آرٹیکل 245 کیا سپریم کورٹ انووک کر سکتی ہے؟ جی کر سکتی ہے. یہ سجاد علی شاہ صاحب نے بھی کوشش کی تھی سن 97 میں کہ فوج سے مدد مانگی تھی، ان کو نہیں ملی تھی. یہ اختیار تو ہے. سپریم کورٹ ملک کے کسی بھی ادارے کو حکم دے سکتی ہے کہ آئین کے نفاذ کے لیے جو بھی ضرورت ہے، جس قدم کی بھی ضرورت ہے، وہ اٹھایا جائے سپریم کورٹ کے حکم کے تابع. لہٰذا یہ ممکن ہے، لیکن یہ بہت دور کی بات ہوگی، اور پتہ نہیں رد عمل کیا ہوگا. 97 میں رد عمل اچھا نہیں تھا. یہ مظہر صاحب بغیر شرارت کیے تو رہ نہیں سکتے نا. میں ناظرین کو بتا دوں 245 کے تحت، آرٹیکل کے تحت ناظرین سپریم کورٹ پاک فوج کو بلا سکتی ہے ان دی ایڈ آف سپریم کورٹ، اور جتنے ان کے اگینسٹ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایگریشن اور تمام جو ان کے احکامات کی تکمیل، تو بلا تو سکتی ہے. مظہر صاحب 245 کہتا ہے نکالے گی کیسے؟ اس میں آرٹیکل کوئی نہیں ہے. وہ پھر پورا سارے آرٹیکل دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. تو اب آئیں گے تو آپ کی مرضی سے جانے کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. تو ابھی 245 نہ ہی منگائے تو بہتر ہے. جو یہ ذرائع کی رپورٹ آ رہی ہے جی، الیکشن کمیشن کی رپورٹ سپریم کورٹ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس 81,000 لوگ ہیں پولیس اہلکار، ہمیں چاہیے 4,66,000، اور اگر فیزز میں بھی انتخابات کا حکم دیتی ہے سپریم کورٹ تو پنجاب کے لیے 6 ماہ لگیں گے، اور ٹکڑوں میں 6 ماہ سے زائد بھی لگ سکتا ہے. باقی وہی باتیں ہیں سب کچھ. لیٹ می اسٹارٹ ود دی ایلیفنٹ ان دا روم والے سوال سے. آج جو کورٹ کا مزاج ہے، ورنہ ابھی تک ہمارا تو خیال تھا بریکنگ نیوز کی لائنیں لگی ہوں گی، آگ لگی ہوگی ہر طرف. ایبسولوٹ سائلنس. سپریم کورٹ سے بھی کوئی میٹنگ کے بارے میں پریس ریلیز نہیں ہے، ڈینائل بھی نہیں آیا. آئی ایس پی آر نے کچھ نہیں بولا. سپریم کورٹ کا مزاج بھی بڑا آج لگتا ہے کہ بڑا مدبرانہ ہے. وہ نہیں ہے کہ لٹکا دیں گے، consequences shall flow and all that. اچھا، کیونکہ آپ نے ابھی میٹنگ سے کچھ ہوا ہے یہ؟ کیونکہ ابھی مالک آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ ابھی فل کنفرمیشن نہیں ہے ڈی جی ایم آئی کے ہونے کی بھی. میں نے کیونکہ مجھے تو تھی صبح تک، میں نے پھر ایک دفعہ ڈی جی ایم آئی کا بلنتا نہیں ہے اس میں نے پھر ابھی کنفرم کیا ہے، اور آپ کو بتا رہی ہوں وہ تھے کیونکہ ڈی جی ایم او سمجھ آتا ہے، آپریشنل سارا ڈی جی ایم او کے نیچے آتا ہے، وہ بھی سمجھ آتا ہے، ڈی جی آئی بھی سمجھ آتا ہے. ڈی جی ایم آئی مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا انلیس آپ نے ذرا وہ کیونکہ وہ تھرتھلی مجگی بات تو ابھی جو میں نے چیک کیا ہے کہا جا رہا ہے وہ ہیں، مگر ایک بار پھر چیک کر لیا جاتا ہے. تو ایک دفعہ پھر چیک کریں. 248 کے اوپر ابھی جو 45 کے اوپر جو ابھی مظہر صاحب بات کر رہے تھے، وہ ضرور گفتگو ہو گئی ہوگی اندر بیٹھ کے کہ پش کمز ٹو شو، تو انہوں ہی بلانا ہے، کیا کرنا ہے پھر. دیکھیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ سارے جو بظاہر پرسیپشنز تھے نا، وہ سب آپ کے سامنے کھل کے ریالٹی کے اندر تبدیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. پہلے بات ہوتی تھی کہ نہیں لگ رہا یہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں، نہیں لگ رہا کہ یہ کرنے دیں گے. اسٹیبلشمنٹ بظاہر ایگزیکٹو کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ سارے بظاہر، یہ سارے ایلیجڈلی، یہ سارے آپ کو ریئلسٹک اور حقیقی جامہ پہنتے ہوئے آئے روز دکھائی دے رہے ہیں. اب الیکشنز اس ٹائم کے اوپر ٹون اور ٹینر بہترین بات کے اوپر آپ نے نبض پکڑ لی. کیا اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بہت بڑی خبر ہے. اور اگر اب آپ دیکھیں گے کہ لہجے میں نرمی آ گئی یا ریمارکس میں نرمی آ گئی، آپ 2+2
فار ڈائریکٹ اس میٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, کیونکہ یہ پورا کا پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے اور پورا کا پورا سسٹم ایک سائڈ کے اوپر گینگ اپ ہو گیا الیکشنز نہ کرانے کے حوالے سے. اس کے اندر آپ کی تمام اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں اینڈ دا پاورز دیٹ بی. تو یہ اب بظاہر کی بات نہیں لگ رہی نا, اب تو کھل کے بات سامنے ہو رہی ہے. اور ایک طرف آپ کی سپریم کورٹ ہے جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس نہ ٹینک ہے, نہ توپ ہیں, نہ تلواریں ہیں. سپریم کورٹ کے پاس نہ ہی پرس ہے, کچھ نہیں. ایک اخلاقی اتھارٹی ہے. جب اس کی ساکھ اور اس کی اخلاقی اتھارٹی سی جے اس سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے میں 100% دیکھیں اخلاقی اتھارٹی آپ روز ایروڈ ہوتے دیکھ رہے ہیں. سیکنڈلی کریڈیبلٹی کو تو تحفظ آپ نے خود فراہم کرنا ہے نا. آپ کی ساکھ اگر روز ایروڈ ہو رہی ہے بیکاز ان فائٹنگ اتنی ہے, اور روز آپ دیکھ رہے ہیں کہ روز ایسے ایسے فیصلے نکل رہے ہیں, ایسے ایسے نوٹس نکل رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر سے جو ایک بینچ کی کریڈیبلٹی کو اٹیک کر دیتے ہیں, ایک فیصلے کے دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں. دین دا بک اسٹاپس ایٹ یو. آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن کی ساکھ کو خود مینٹین کرنا ہے. شہزاد کچھ عرصہ پہلے تک سراج صاحب رگڑتے تھے عمران خان کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی, دونوں کو جماعت اسلامی رگڑتی تھی. پھر جماعت اسلامی کی اپنی ایک ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچانک وہ وائٹ فلیگ لے کے میدان میں اتر آئے کہ چلے میں بات چیت کرواتا ہوں, میں صلح کرواتا ہوں, میں بات پہلے وہ ان دونوں کو کرٹیسائز کرتے تھے, اب وہ صلح کروانے پہ آ گئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے ٹاپ لیڈرشپ ٹاپ جوڈیشری کو بھی ملتی ہے. پھر آج میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر نے ہیڈ کی اپنے ایلائز کی, وہاں پہ پی 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 نے بھی بات کی کہ اے این پی سے ملاقات ہونا چاہیے, سب کچھ ہونا چاہیے. 2-3 دن پہلے انہوں نے انٹرویو دیا حامد کو, تو وہاں زرداری صاحب نے کہا اگلا پرائم منسٹر سندھ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ سارا کو انسیڈنسز ہیں کہ دیر از اے میتھڈ ٹو دس, کہ پیٹرن بن رہا ہے اور ٹیمپریچر پھر ڈاؤن پنڈی کروا رہا ہے اور کوئی اس میں سے نکلنے کی امید ہے. دیکھیں آپ نے کیونکہ کہا جماعت اسلامی کی ہسٹری رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اب میرے خیال سے اتنا ایکٹیو نہیں ہے وہ رول, لیکن شاید آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا فیس بن کے اگر گئے ہیں تو پھر شاید کسی نہ کسی نتیجے پہ کچھ بات چیت آگے بڑھے. ادروائز تو مجھے نہیں لگتا. ایک ریلیونس ہو سکتی ہے جماعت اسلامی کی اس پورے سینیریو میں, لیکن جتنی پولرائزیشن اور دوریاں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ سراج الحق صاحب اس کو کم کر سکیں گے انلیس اینڈ انٹل اسٹیبلشمنٹ پش کرے. جیسے کہ عمران خان خود بھی کہتے ہیں کہ اگر الیکشن پہ ہم نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب دیکھیں یہ سب شک کی نگاہ سے تو دیکھیں گے, اگر سپریم کورٹ کا اور خاص طور پہ 3 رکنی بینچ کا تھنڈر کم ہوا چینج ہوتا ہے, کوئی ان کا رویہ چینج ہوتا ہے, تھنڈر کم ہوتا ہے, تو پھر شاید لوگ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. لیکن ویسے بھی اگر آپ دیکھیں بڑے لمیٹڈ پاورز ہیں نا. یہ بات ٹھیک ہے کہ مورل اتھارٹی ہوتی ہے کورٹ کے فیصلے کی, لیکن اگر دوسرا شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اور حکومت پارلیمنٹ کو آگے کر دیتی ہے تو پھر آپشنز کیا بچتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس. مہر نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو عمل درآمد کروانا ہے وہ تو پھر یا تو بیوروکریسی کراتی ہے, یا حکومت نے کرنا ہے, یا آرٹیکل 245 کے تحت فوج نے کرنا ہے. یہ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ان کو جو بھی امپلیمنٹیشن کے لیے راستہ نکالنا ہے سپریم کورٹ کو, وہ آئین کے اندر سے ہی نکالنا ہے. اب بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو احکامات بھی دیے گئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کہ آپ مختص بھی کریں اور جاری بھی کریں, تو وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کے لیے ایونچولی آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا اپروول چاہیے, اور سپریم کورٹ خود اپنے فیصلے میں کہہ چکا ہے کہ ایونچولی آپ کو پارلیمنٹ کا اپروول بھی چاہیے. اب حکومت لے کے چلی گئی پارلیمنٹ کے پاس, پہلے ہی پارلیمنٹ نے انکار کر دیا. یہاں پہ میرے خیال سے کورٹ نے تو کہا تھا پوسٹ فیکٹو کراؤ, بعد میں کراؤ. سب سے خطرناک بات ہے نا, کیونکہ ایک ڈیڈ لاک ہے نا کہ اب سپریم کورٹ کیسے اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں, لیکن پارلیمنٹ کو اس وقت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. میں نے کل رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا خطرناک کام کرنے جا رہے ہیں اور سویلین حکومت کرنے جا رہی ہے. کل مالک صاحب کسی کی بھی حکومت ہو پارلیمنٹ میں, اکثریت ہو, وہ کہہ دے گا میں نے بجٹ میں رقم ہی رکھنی ہے اور اس کو تھوڑی سی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی. آپ کروا لیں الیکشن, آپ 5ویں سال میں بھی نہیں کرا سکتے, کیا جواز پیش کریں گے؟ آپ اس فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت تو پروونسز کے پاس یہ اختیار ہے, چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسمبلی توڑ سکتا ہے. آپ ایک اسمبلی, قومی اسمبلی اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ 14 کروڑ عوام کو ہم ان کے ووٹ کا حق نہیں دیں گے. میں اس پہ ایک بات کرنی, مثلا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ویری کوئکلی, میں سلمان سے ایک سوال کروں. سلمان, یہ جو بحث مجھے نہیں سمجھ آتی کیوں چھڑی ہوئی ہے, جو کہتے ہیں جی اب آئین کی تمام شکیں پڑھیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ جی پورے ملک میں اکٹھے الیکشن ہوں گے, کیئر ٹیکرز ہوں گی. اس پہ تو آئین بڑا کلیئر ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد, جہاں جہاں گورنمنٹ نہیں ہوگی وہاں وہاں بائی الیکشن ہوں گے. یہ اکٹھے نیشنل اور پروونشل پولیٹیکل اینگل تو ہو سکتا ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل اینگل کون سا ہے, کانسٹیٹیوشنل قطغت کون سی ہے؟ بالکل نہیں ہے.
یہ بالکل ایک لغو بات ہے. دیکھیں آئین بڑی وضاحت سے کہتا ہے کہ صوبائی الیکشن کے لیے صوبائی نگران حکومت ہوگی, وفاقی الیکشن کے لیے وفاقی نگران حکومت ہوگی, اور 17ویں ترمیم سے پہلے تو نگران حکومتوں کا کوئی تصور نہیں تھا. آئین یہ تصور کرتا تھا کہ منتخب سیاسی حکومتوں کے ہوتے ہوئے ہی الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کرائے گا. جو طارق صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے, پڑھیں, آپ آئین کی 4-5 شکیں کٹھی پڑھیں. میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں بائی اینی اسٹریچ آف امیجنیشن یا اینی اسٹریچ لاجک, یہ کہیں پہ یہ دلیل کانسٹیٹیوشنلی بنتی ہے؟ بالکل نہیں بنتی, بالکل بھی نہیں بنتی. اس کو کسی بھی زاویے سے آپ آئین کو دیکھیں, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کہیں کہ یہ حق ہے چیف منسٹر کا کہ وہ تحلیل کرے, جب وہ تحلیل کرے گا تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے, پورے آپ 6 وہاں پہ شکیں ڈال دیں اور اس کے بعد کہیں یہ تمام شکیں جو ہیں بے معنی ہیں, معدوم ہیں, الیکشن تو ایک ہی دن ہونے ہیں. پھر پورا وہ آئین کا حصہ جو ہے بالکل ایک حرف زائد ہو گیا. تو ایسے تو آئین کو نہیں پڑھا جاتا. تو بصد احترام دوست ہیں ہمارے طارق صاحب, یہاں ظاہر سیاست اب ہو رہی ہے, وہ بطور قانون دان بات نہیں کر رہے, وہ بطور ایک سیاسی فریق بات کر رہے ہیں. تو بالکل یہ غلط بات ہے. لہٰذا اس وقت جو ہو رہا ہے یہ آئین کے ساتھ کھلی جنگ ہو رہی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اتنا خوفناک عمل ہے. آپ دیکھیں, میں ایک بات پوری کر لوں, آپ پاکستان کے لوگوں کو, عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ آئین قانون کچھ نہیں ہوتا, اس کے خلاف جب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا ہم کر لیں گے. سپریم کورٹ بھی لاچار, آئین بھی لاچار, کیونکہ اصل میں تو پیسے ہم نے دینے ہیں حکومت نے, اور نفری جو ہے وہ فوج نے دینی ہے یا پولیس نے دینی ہے یا صوبائی حکومتوں نے دینی ہے. تو آئین پاکستان کوئی چیز نہیں ہے, سپریم کورٹ کچھ بھی نہیں ہے. ان کو ہم بالکل ساکت اور جامد کر سکتے ہیں جب ہمارا دل کرے. تو اتنی خوفناک یہ بات ہے جو آپ آئندہ کے لیے بھیج رہے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کا تقدس, آئین کا تقدس, ہر چیز کو پامال کر دیا ایک سیاسی نصب العین کے لیے کہ اس سال الیکشن نہ ہو, ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں, نااہل کر لیں, میاں صاحب واپس آ جائیں. یہ باتیں بہت معمولی ہوتی ہیں ملکوں کی تاریخ میں. آج سے 2-3-4 سال بعد ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے. ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی, یہ چہرے نہیں ہوں گے, کوئی اور سیاست ہوگی, کوئی اور پارٹی ہوگی, کوئی اور وزیر اعظم ہوگا, اور ہم نے آئین کے تقدس کو دہائیوں کے لیے ختم کر دیا ہوگا. اس میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی. مظہر مجھے اب یہ بتائیں, کل کی جو نان میٹنگ ہے, جس طرح وہ ڈپلومیسی میں ہوتا ہے نا نان پیپر, یہ جو کل کی نان میٹنگ ہے, کیا یہ ڈیسائسو اب فیصلوں پہ ہوگا اس کا اثر؟ ہمیں نہیں پتا, ہمیں تو یہ بھی کوئی کنفرم نہیں کر رہا ہے میٹنگ میں کون لوگ تھے. لیکن جو سائلنس ہے سپریم کورٹ کا اور جو خاموشی ہے آرمی کی طرف سے بھی, ہم اس کو رضامندی سمجھ رہے ہیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کا مطلب ٹھیک ہے, بیکاز 24 گھنٹے ہو گئے. اگر نہ ڈینائل نہیں آیا تو آئی تھنک وی آر ود ان آور جرنلسٹک رائٹس ٹو ازیوم کہ دس از کریکٹ. کیا یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا؟ اب مولانا صاحب کو ایسے دوڑیں لگوا رہے ہیں یہ. دیکھیں لل بیفور اسٹارم والی صورتحال تو لگ رہی ہے. یہ اس وقت صورتحال کیا ہے, کیا یہ حکومت اتنی طاقتور ہو گئی ہے کہ الیکشن کمیشن بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے, اسٹیٹ بینک بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے, پارلیمنٹ بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے, اور حکومت بھی ایک پوزیشن لیے ہوئے ہے, اور سامنے سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے 8 ججز ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. وہ ججز اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا پا رہے. اب یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے. غوث علی شاہ والا ایپیسوڈ, لیکن وہ بڑا مختلف ایپیسوڈ تھا, یہ بڑا مختلف ہے. اس میں تو اگر فرض کریں سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کروا پائی, تو پھر کہاں کھڑی ہوگی یہ سپریم کورٹ, یا یہ 8 ججز کدھر کھڑے ہوں گے, کہاں اسٹینڈ کر رہے ہوں گے؟ تو ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ, ڈیوائیڈڈ بار, اور سامنے ایک ایسی حکومت ہے جس کو بظاہر سب کہتے ہیں بہت کمزور حکومت ہے, لیکن اس وقت وہ بڑی طاقتور حکومت لگ رہی ہے. اتنی طاقتور ہے مظہر, یا بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے؟ جو بھی ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ اب دیکھیں انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اگر میکسیمم کیا ہوگا, شہباز شریف صاحب نااہل ہو جائیں گے تو ایک اور پرائم منسٹر آ جائے گا, الیکشن پھر بھی نہیں ہو پائیں گے. الیکشن کیسے ہوں گے؟ سپریم کورٹ الیکشن کیسے کروائے گی؟ سپریم کورٹ افسران کے خلاف حکم عدولی پر ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے, ایکشن لے سکتی ہے. سپریم کورٹ کو مشینری چاہیے ہوگی نا الیکشن کرانے کی. اگر کل کی میٹنگ میں ان کو ایک ایسی سچویشن ان کے سامنے رکھ دی گئی ہے لا اینڈ آرڈر کی یا ٹیررزم کی,
تو پھر سپریم کورٹ کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ یا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ کہیں کہ ان کو ایسی بریفنگ دی گئی کہ جس کے بعد الیکشن ممکن نہیں لگ رہا، اور اپنے فیصلے کو ریویو کریں اور آگے کی طرف دیکھیں، اور وہ کہہ دیں، واپس بھیج دیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں ایک بریفنگ دی گئی ہے اور وی آر کنونسڈ کہ اس ملک کی اس وقت سیکیورٹی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ جس میں الیکشن متحمل ہو سکتے ہیں. یہ پوزیشن لے سکتی ہے سپریم کورٹ. بٹ وہ لیگسی بڑی کلوز نیئر اور ڈیئر ہولڈ کر رہے ہیں چیف جسٹس، دیٹ گوز اپ ان دیئر. مگر ایک بات مظہر صاحب ایڈ کر دوں، دیکھیں یہ تو ادھر تو ہر کوئی رلا ملا ہے نا، مسئلہ ادھر یہ اب شاید لیگسی سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے، ادھر تو ریڈ لائن اور ریڈ فلیگز کی بات ہے. ابھی پوچھا مالک صاحب نے کہ یہ ڈیسپریٹ ہیں، بھکلائے ہوئے ہیں یا پھر طاقتور ہیں. میرے نزدیک تو دونوں ہیں. طاقتور اس لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے، طاقت ادھر سے ڈرائیو کر رہے ہیں. بھکلائے ہوئے اور ڈیسپریٹ بھی ہیں، الیکشن میں جانا نہیں چاہ رہے، مگر ایڈڈ اس کے اندر یہ عنصر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان واپس پاور میں آئیں. تو ریڈ لائن اور آپ کے جب تمام انٹرسٹ اوور لیپ کر جائیں تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جاتا ہے، آئین کی اپنی اپنی تشریح نکال دی جاتی ہے، 3 ہفتوں کے اندر 5 قرارداد سامنے آ جاتے ہیں. میں مہر کی جو بات ہے اس کی آپ مثال اس طریقے سے لیں، 2017-18 میں نون لیگ کی حکومت تھی، طاقتور حکومت تھی، آلموسٹ 2/3 میجورٹی تھی، اتحادیوں کو ملا کے 2/3 نہیں تھی، اس سے تھوڑی کم تھی. لیکن اس وقت کیا پارلیمنٹ اس بات سے روک سکی کہ نواز شریف پارٹی کے قائد بھی نہیں رہیں گے؟ کیا پارلیمنٹ اس چیز سے روک سکی کہ جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی؟ کوئی بھی کورٹ کا فیصلہ آتا تھا عمل کرنا پڑتا تھا اس پہ، جبکہ اس وقت پارلیمنٹ کی آج جاوید لطیف صاحب نے شہزاد آج تو 200 لوگوں کی پارلیمنٹ ہے، کیا خون کی لکیر کھینچ دیں کہ اگر میاں صاحب تو گیم میں صحیح کہہ رہی ہے. یہ اسٹرینتھ کہاں سے ڈرائیو کرتی ہے؟ پارلیمنٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مان سکے؟ میرے خیال سے نہیں، ورنہ 2017-18 میں ہوتا ہے. کیا عمران خان کے خلاف جو فیصلہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، کیا عمران خان کی حکومت اور پارلیمنٹ ڈٹ کے کھڑی رہ سکی اس کے سامنے؟ نہیں رہ سکتی. تو جب تک آپ کے پاس پیچھے طاقت نہیں ہوگی آپ نہیں. اچھا ایک سیکنڈ مظہر، آپ کی بات اور تینوں کی بات سے ایک سوال بنتا ہے. لاسٹ ون کوسچن فرام سلمان. سلمان، اگر کل بڑی کنونسنگ آرگومنٹ دے دے جو جنرلز گئے تھے اور انہوں نے دے دیا ہو، اور ہم 3 ججز بیٹھے ہوئے اور ہم نے کہا ہم کنونس ہو جاتے ہیں، کیا ہمارے پاس یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ یا پاور ہے کہ ہم اس ڈیلے کو سینکشن کر دیں کہ نہیں ہمیں تو وہی فیصلہ کرنا ہے جو ہم دے چکے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس یہ پاور ہے؟ اگر وہ پاور مقننہ کے پاس نہیں ہے یہ ڈیلے کرنے کی سب کچھ، تو پھر ہمارے پاس کہاں سے آ گئی؟ جی درست بات ہے، یہ بہت ہی مشکل بات ہوگی عدالت کے لیے ہضم کرنا اور پاکستان کے عوام کے لیے ہضم کرنا کہ کسی بند کمرے میں 3 افراد نے کچھ بتایا اور اس کی وجہ سے پورا جو آئینی ایک ڈھانچہ ہے اس کو ہم بند کر دیں، اس پہ تالا لگا دیں. یہ کوئی نہیں مانے گا. دیکھیں اس سے نظر یہی آئے گا کہ دباؤ ڈالا گیا، دباؤ میں آ گئے، اور سپریم کورٹ کی جو کچھ بھی ساکھ اب ہے یہ صرف 8 ججوں کا معاملہ نہیں ہے، پورے سپریم کورٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے. یہ میری نظر میں تو بہت عرصہ اب یہ ساکھ بحال نہیں ہوگی، اور اگر ایسا کچھ ہو جاتا ہے، کہتے ہیں damned if I do, damned if I don't. Is Supreme Court in a bind? Is it in a damned if we do, damned if we don't والی سچویشن؟ جی بالکل it is in a bind، اور میری نظر میں واحد حل یہی ہے کہ تمام جج صاحبان سپریم کورٹ کے اپنے ادارے، اپنے آئین کی جو اس وقت جو ایک نازک صورتحال ہے، ہم بہت نازک صورتحال کا ذکر کرتے ہیں، آج واقعی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے سب متحد ہوں اور سب اکٹھے بیٹھ کر ایک آواز سے بات کریں. اس کے علاوہ آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کو بچانے کا اس وقت کوئی طریقہ نہیں ہے. جو بھی ان کی آپس میں کوئی شکایت ہے، کوئی نظریے میں اختلاف ہے، سو موٹو کے حوالے سے، 184(3) کے حوالے سے، اس وقت ضروری ہے کہ سب اکٹھے بیٹھیں اور ایک آواز سے بات کریں. مین از اٹ پاسبل کہ جو ابھی تک دونوں سائڈز نے نہ کنفرم کیا نہ ڈینائی کیا ہے، وہ کئی بار کہتے ہیں نا کہ آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ریپلز کتنے ہوں گے. اب پورے ملک میں آج بحث چل رہی ہے، کیا اس وقت ساری سائڈز بیٹھ کے ریپلز دیکھ رہی ہیں اس ملاقات کی جو نہ کنفرمیشن یا ڈینائل ہو رہا ہے کہ جی مظہر اور وی آر اوور؟ جی مظہر. مالک دیکھیں ایک چیز تو جو سلمان صاحب سے بھی میں یہ رائے لیں، ایک تو ہے فل کورٹ بینچ، ایک ہے فل کورٹ میٹنگ. یہ جو اس وقت کیونکہ سب کی نظریں بھی سپریم کورٹ پر ہیں اور ظاہر ہے ڈیموکریسی کا ایک اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے سپریم کورٹ. اگر مگر وہاں بھی اتنی پرسنلائز جنگ ہوئی ہوئی ہے. لیٹس بی آنیسٹ،
وہاں پہ بھی اتنی اگر پہلے وہ ملاقاتیں کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب, پھر بریکنگ نیوز آتی ہے کہ جی ان کی فائز عیسیٰ سے ملاقات ہوئی ہے, اگلے دن وہ 8 ممبر بینچ بنا دیتے ہیں جس میں کوئی ڈسینڈنگ جج نہیں ہوتا. اگر سپریم کورٹ نے اپنے مسائل نہیں حل کیے تو دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب کی ایک انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, تاڑر صاحب کی دوسری انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منصور علی شاہ, ان کی اپنی انٹرپریٹیشنز ہے. تو ایک کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کئی حصوں میں ڈیوائیڈ نظر آ رہا ہے, اور لے مین کے طور پہ ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ ایک وکیل کچھ کہہ رہا ہے آئین کے بارے میں, اس کی انٹرپریٹیشن کچھ ہے, ایک جج کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا جج کچھ کہہ رہا ہے. اس کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ میٹنگ ہی ریزالو کر سکتی ہے. اس کو فل نہیں, وہ تو سلمان پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے خیال میں فل کورٹ بینچ بھی ہو جائے تو بہتر تھا, تمام ججز ہوں تاکہ یہ بحث ہی ختم ہو جائے کون اس میں ہے کون نہیں ہے. دلچسپ بات یہ کہ 8 نے اپنا مائنڈ پہلے ہی بتا دیا ہے, ریپلز کاؤنٹ ہو رہے ہیں, ریپلز کاؤنٹ ہو رہے ہیں. میرا سوال رہ گیا بیچ میں, دیکھیں ریپل سے بڑھ کے فرینکلی اسپیکنگ ان ریپلز کو کون زیادہ منظر عام پر لاتا ہے؟ میڈیا لاتا ہے نا. میڈیا بھی ایک سرٹن حد سے آگے نہیں جائے گا ان ریپلز کو اسٹیبلش کرنے. چلیں مجھے آپ بریک لیں, چیخ کے بھٹی صاحب میرے کان میں دیوانے ہو گئے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آگے 2-3 بڑے سینسٹیو کوسچن ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سلمان ایک چیز بتائیے, ہر گزرتا دن گورنمنٹ کی فتح ہے, بیکاز ان کی تو پالیسی بڑی کلیئر ہے, ڈیلے اینڈ ڈینائی. سپریم کورٹ کے پاس اب کتنا میکسیمم ٹائم فریم ہے کہ سارے معاملے کو لپیٹ دیا جائے آئدر وے, کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے, یا اگر کوئی ایکسٹریم اگر خواہش میں دیکھوں مظہر کی تو آرٹیکل 245 بھی اگر انووک کرنا ہے. ٹائم کتنا ہے, میکس ٹائم کتنا ہے سپریم کورٹ کے پاس اب اس کو کنکلوڈ کرنے کا؟ دیکھیے, ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے آئینی نظام کی ساکھ گر رہی ہے. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ 1 ہفتہ ہے 2 ہفتے ہیں, لیکن اس کو اگلے چند ہفتوں میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو کہیں پہنچنا چاہیے, اس کا کوئی ڈراپ سین ہونا چاہیے اور آئین اور سپریم کورٹ کی نفی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بیٹھے اور اپنا اخلاقی دباؤ جو ہے وہ ریاست کے تمام اداروں پر ڈالے, خواہ وہ فوج ہو, خواہ وہ پارلیمان ہو, خواہ وہ حکومت ہو. اس وقت ٹھیک کہہ رہے ہیں, پورا نظام جو ہے وہ جت گیا ہے آئین اور سپریم کورٹ کو جھٹلانے میں, اور سپریم کورٹ کا اندر کا نفاق اس میں معاون ثابت ہو رہا ہے. تو یہ ساکھ کی بات ہے, اس کو آپ نے قائم رکھنا ہے, بحال کرنا ہے. بلکہ تو میری نظر میں تو یہ معاملہ بہت آگے نہیں جانا چاہیے, اگلے 1-2 ہفتوں میں اس کو ختم ہونا چاہیے اور پورے کورٹ کو بیٹھ کر اس کو ختم کرنا ہوگا. اور ایک کویسچن اور سلمان, کہ کیا یہ سپریم کورٹ اپنی مورل اتھارٹی ایگزرٹ کر پائے گی اگر اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے تمام ججز کے ساتھ جو بظاہر اتنے اختلافات ہیں اس پہ کم از کم ایک فساد یونٹی کا نہ بنا, اگر یہ لے کے کٹھے نہ بیٹھے یا واٹ ایور, چاہے فل بینچ بنائے فل کورٹ کا یا جو بھی بنے, کیا وہ فساد یونٹی کا بنائے بغیر ان کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی؟ اب بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اسی لیے میں بار بار یہ التجا کر رہا ہوں کہ پورا کورٹ بیٹھے, تمام جج صاحبان کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ ایک تاریخی عمل ہے, کہ تاریخی لمحہ ہے تخریب کا. اس تخریب کے لمحے کو ہمیں روکنا ہے اور تمام 15 کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر وہ نہیں کرتے, 8 جج صاحبان یا 3 جج صاحبان جو کہتے ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا, اس کا جس طرح اڑایا جا رہا ہے ہوا میں ان باتوں کو, اس کے بعد اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اپنی بقا کے لیے متحد ہو. مثلا آپ کا بڑا قریبی آپ نظر رکھتے ہو پیپلز پارٹی کے اوپر, یار پیپلز پارٹی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, بلو ہاٹ بلو کولڈ ہیں, نیگوسیشنز کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, پھر زرداری صاحب ہنٹ بھی کراتے ہیں کہ پہلی باری تو بننا تھا بیکاز ان کی نمبر سب سے زیادہ تھے تو ہم نے آفر کیا کہ بن جائیں شہباز شریف, اگلی باری ان کی ہو سکتی ہے. اس پیپلز پارٹی پلئنگ سم گیم؟ دیکھیے مالک, جو پیپلز پارٹی کا اس وقت مسئلہ ہے, دیکھیے اس وقت جو اس پورے سینیریو میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو 2 جماعتیں لوزرز نظر آ رہی ہیں, ایک جے یو آئی ایک پی ایم ایل این. جے یو آئی کے پی میں اور پی ایم ایل این پنجاب میں.
سرویز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لیے سندھ میں کوئی ایشو نہیں ہے اس وقت. ہاں لوکل باڈیز ایشوز ہیں, کچھ اربن سندھ کے ایشوز ہیں, لیکن ادروائز وہ ایک کمفرٹ زون میں ہیں. پیپلز پارٹی اس وقت میرے نقطۂ نظر سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ تو چاہ رہی تھی کہ اگر شہباز صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو کیا بلاول کو بنا دیں گے پی ایم؟ کیونکہ زرداری صاحب نے ایک باری گیلانی صاحب کی چھٹی کروا کے وہی خط لکھوا دیا تھا راجہ پرویز اشرف صاحب سے, اس لیے پوچھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال کہ وہ بلاول جو ہے یا زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو اس ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کریں گے, لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ جس میں اس وقت جو صورتحال ہے کہ صرف ایک پرائم منسٹر چند مہینے کے لیے آ جائے اور الیکشن کرا کے چلا جائے. دیکھیے اس وقت پنجاب میں پیپلز پارٹی یہ ضرور چاہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے اندر ایک ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ آئے پنجاب میں. سرویز جو بتا رہے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ کا نہیں بتا رہے. سرویز تو یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو بہت کلیئر وہاں ایج حاصل ہے اس وقت پنجاب کے اندر, اور نواز شریف شاہ صاحب کیونکہ واپس ہی نہیں آ رہے, کیونکہ نواز شریف واحد فیکٹر ہے جو پنجاب میں پی ایم ایل این کو ریوائیو کر سکتا ہے. ان کا جو فیصلہ ہے, تو اگر پی ٹی آئی سویپ کر رہی ہے, اور دیکھیں پنجاب میں اگر پروونشل اسمبلیز میں اور کے پی میں پی ٹی آئی سویپ کرتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارچ 2024 میں سینٹ میں بھی فارغ ہوگی. سینٹ میں شہزاد انٹو اٹ سارے کہتے ہیں سارے جھگڑے کی شہزاد بنیاد یہ ہے اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کسی قیمت عمران خان واپس آئے, اس لیے ان لوگوں کی بھی لاٹری نکلی ہوئی جو اس وقت پی ڈی ایم والے سارے ہیں. اگر کوئی اس قسم کی امیدیں بن جائیں کہ سویپنگ نہیں ہوگی گورنمنٹ, ایک سمپل سی میجورٹی ہوگی, کیا وہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک پیپلز پارٹی کو یہ لگ رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس جو ابھی ٹرم رہ گیا اسمبلی کا, اس میں پیپلز پارٹی یہ غلطی کرے گی کہ بلاول بھٹو زرداری کو پرائم منسٹر بنا کے سارا ملبہ اپنے اوپر ڈال دے. دے ہیو پلیڈ ویری اسمارٹلی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی آ گئے, کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ میں پیپلز پارٹی آ سکتی ہے, وہ آ گئے, لیکن جو برائیاں ہیں ان کا ملبہ ان کے اوپر نہیں آتا. لیکن یہ بات درست ہے کہ اگر پنجاب میں اسپلٹ مینڈیٹ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا. اس وقت کراچی میں ویکیوم ہے, سندھ کا جو رورل ووٹ ہے وہ ان کے پاس ہے, بلوچستان میں کچھ لوگوں نے ان کو جوائن کر لیا, ساؤتھ پنجاب کے اوپر نگاہ ہوگی, تو وہ وہاں سے ایٹ لیسٹ جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں اس میں وہ سب سے بڑی جماعت بن کے ابھر سکتے ہیں. اس لیے ایک پوائنٹ پہ تو وہ ساتھ ہیں نون لیگ کے کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے, لیکن وہ اس پوائنٹ پہ ساتھ نہیں ہے کہ معاملہ اکتوبر سے بھی آگے جائے, جو کہ نون لیگ کے بعض رہنما یا تو گارنٹی نہیں دیتے یا اس چیز کی خواہش کا اظہار کرتے کہ اس سے بھی آگے جا سکتا ہے معاملہ. پیپلز پارٹی کو شاید یہ اندازہ ہے کہ اس سے معاملہ اگر آگے جائے گا تو وہ پھر یہ حکومت ایمرجنسی کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ آپ کو ہوتی نظر آ رہی ہے اپوزیشن گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیں ایک ہی پوائنٹ پہ ہو سکتی ہے کہ نہ اکتوبر ہو نہ مئی ہو, کوئی بیچ کی تاریخ ہو, اس کے لیے آئینی ترمیم ہو جائے. لیکن مجھے اس پہ جو تحریک انصاف کو خدشہ ہے, جو میری ان لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے تحریک انصاف کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم کیسے مان لیں کہ اگست سپٹمبر میں الیکشن ہوں گے, کیا گارنٹی ہے کہ اس وقت عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے, کیا گارنٹی ہے کہ عمران خان جیل میں نہیں جائیں گے. ابھی آپ نے علی زیدی کو گرفتار کیا, ابھی آپ نے علی امین گنڈا پور کو گرفتار کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کوئی وہاں سے پازیٹیو ہمیں وائب یا میسج مل نہیں رہا ہے, تو ہم کیسے اس بات پہ ٹرسٹ کر لیں کہ آپ 3 مہینے آگے لے جائیں الیکشن. ایبسولوٹ انسرٹنٹی. آپ تینوں کو بہت شکریہ. ناظرین ایبسولوٹ انسرٹنٹی ہے. نظر یہی آ رہا ہے کہ جو رول شاید ایک بار جنرل باجوہ نے پلے کیا تھا, شاید اسٹیبلشمنٹ دوبارہ اس رول پہ آئی ہے, اور دیکھتے ہیں اب ہوگا کیا. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے, اس ملک میں یہ پریسیڈنٹ نہیں بن سکتا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے کوئی ایگزیکٹو ایکشنز کو وجہ بنا کے, جس طرح یہ سیکیورٹی نہیں ہے یا پیسے نہیں ہے, الیکشنز پوسٹ پون کر دے. پھر کہ ہمارے ملک کا جو مزاج ہے, جو یہ تاریخ ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی, ان پولیٹیکل پارٹیز میں خود کسی میں جمہوریت نہیں ہے, یہ سارے خانوادے ہیں. تو یہاں تو پھر آئندہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے. بٹ ہیونگ سیڈ ایٹ دا سیم ٹائم, اگر عدلیہ نے اپنا اٹ ہیز ٹو پٹ اٹس فٹ ڈاؤن, اس کو بھی اپنی مورل اتھارٹی پہلے اسٹیبلش کرنی ہوگی, اور اس کے لیے میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی دل بڑا کرنا ہوگا, 2 قدم پیچھے لینے ہوں گے, باقی ججز کو ساتھ لینا ہوگا. اور جیسے سلمان اکرم راجہ بار بار کہہ رہے تھے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ زبردست ہے کہ فل کورٹ بٹھائیں اور یہ بڑے فیصلے لیں تاکہ یہ سیکنڈری بحثیں ختم ہو جائیں. چوائس نہیں ہے ہمارے پاس, دیر ہیز ٹو بی اے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ, ورنہ پھر سیٹلمنٹ کا وقت گزر جائے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.